انہوں نے پوچھا کہ بعض لوگ قرضہ لے کر عمرہ کرتے ہیں، لیکن بات کی جو حصہ تھا اس میں ظاہر ہوا کہ بعض کاروباری حضرات پہ قرضہ ہوتا ہے پھر وہ عمرہ کرتے ہیں۔ تو دو کویسچن بن جاتے ہیں کہ اگر کوئی مقروض ہو تو کیا وہ عمرہ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے، عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بجائے جو لوگوں کا قرضہ ہے اتنا ہی پیسہ اس کو قرضے کے اندر اتارے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ کر لیتے ہیں تو شاید گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو بس گناہ سے پاک ہو جائیں، باقی قرضہ بعد میں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ سوچ اچھی ہے، لیکن جب انسان پر قرضہ ہو تو عمرہ ایک مستحب عمل ہے یا سنت عمل ہے، اور قرضہ اتارنا جبکہ آدمی اس پر قدرت رکھتا ہو یہ واجب ہے، اور خصوصاً جب سامنے والا مطالبہ کر رہا ہو۔ اب اس کو پیسے نہیں دے رہے، عمرہ کرنے چلے گئے، غلط ہے، پہلے فوراً سے پیشتر اپنا قرضہ اتاریں، چاہے اس عمرے کے پیسے سے پورا قرضہ نہ اتر سکے، کچھ نہ کچھ حصہ تو اترے گا، لہذا قرضہ مطلب جب تک باقی ہے قرضے میں پیسہ لگائیں، عمرے پہ نہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے کر عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بھی ہم منع کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو منع کیا ہے، اور عمرہ کوئی ایسی حاجت یا ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک مستحب عمل ہے یا سنت عمل ہے، اس کو نہ بھی کریں تو آخرت میں کوئی مطالبہ نہیں۔ اس کے لیے قرض مانگنا، اپنے آپ کو ایک طریقے سے نیچے لیول پر لے کر آنا، کیونکہ جب ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو یقیناً اس سے تھوڑا سا دب جاتے ہیں۔ الاحسان یقطع اللسان، یہ بھی مقولہ ہے کہ احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ جس سے آپ نے قرضہ لیا اس کو نیکی کا حکم نہیں کر سکتے، اسے برائی سے نہیں روک سکتے، تو خواہ مخواہ بلا ضرورت قرضہ لے کر عمرے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں صبر کرے آدمی، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن قرض لے کر عمرہ نہ